بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ہم دین کی نسبت سے، علم کی نسبت سے، اللہ کی محبت کی نسبت سے کچھ باتیں آپس میں کر لیں. آپ تمام حضرات طلبہ ہیں، اور طالب علم وہ ہوتا ہے جو مستقبل میں امت کے لیے ایک مربی بننے جا رہا ہوتا ہے. آپ نے صرف خود نہیں بننا، آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ کل امت کے پاس جا کے ان کو کیسے بنانا. یہی فرق ہے دین کے علم میں اور دنیا کے علم میں. دنیا کا علم بھی علم ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا کے علم کا جو دار و مدار ہے وہ شخصی ہے، فرد کا محدود ہے. اس نے یہ فکر کرنی ہوتی ہے کہ مجھے اپنی ذات کے لیے اچھی سے اچھی جگہ جاب مل جائے، اچھی سیلری مل جائے، اچھا کام مل جائے. وہ اپنے وجود کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے. دین کا علم حاصل کرنے والا وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے بعد میں امت کے کتنے طبقے پر محنت کر سکتا ہوں. مجھے اپنے پورے محلے پر محنت کرنی ہے، خاندان پہ محنت کرنی ہے، ماحول پہ محنت کرنی ہے، شہر پہ محنت کرنی ہے. مجھے پورے پاکستان، پوری دنیا میں جانا ہے اور فکر کرنی ہے. باہر نہیں، سب اندر آ جائیں یہاں پہ. اس لیے میرے عزیز طلبہ، یہ آپ حضرات کے مربی بننے کی تربیت کا زمانہ چل رہا ہے. سیکھنے کی عمر یہ ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو غلط ہے، کمزوری ہے، اس کی اصلاح اسی وقت کرنی. جو بھی چیز آپ کے علم کے راستے میں رکاوٹ ہے، حرج بن رہی ہے، یاد رکھیں وہ بہت بڑی مصیبت ہے. چاہے اس سے میرا دل کتنا ہی جڑا ہوا ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس سے میرے علم کو نقصان پہنچے گا. ہمیں وہ چیز چھوڑنی پڑے گی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ذوق اور عادت ہے اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے لیے علم چھوڑ دیتے. اس لیے دیکھیں نا، بہت سارے طلبہ ہیں، صبح ہمارا وقت کافی ان میں صرف ہوتا ہے. آپ کیوں دیر سے آئے؟ جی میں رات 3 بجے سویا ہوں، میں 4 بجے سویا، میں پوری رات نہیں سویا. کیوں نہیں سوئے؟ یہ مسئلہ تھا، یہ کام تھا، یہ عذر تھا، یہ اسپتال تھا، یہ سب چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی غلط کام میں لگے ہوئے تھے. کبھی مریض کے ساتھ تھے، کبھی گھر کی خدمت میں تھے، کبھی کسی چیز میں. لیکن سوال یہ کہ وہ سارے کام ہو گئے. اب جب علم کا وقت آیا تو اب اپنے آرام کے لیے علم کا پورا وقت قربان کر دیا. نہیں سمجھ میں آئے بات؟ یعنی ساری چیزیں اپنے وقت پر کرنے کے لیے وقت کو آگے پیچھے کیا.
لیکن جو مدرسے کا وقت تھا اس پر سارا بوجھ ڈال دیا گیا. اس لیے آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک عجیب مزاج ہے. ہمارے استاد صاحب تھے جامعہ میں، حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم. طلبہ کی تربیت کا اللہ نے ان کو بڑا عجیب ملکہ دیا. وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا عمومی مزاج ایسا ہے ماحول معاشرے کا کہ جو بچہ گھر کا مدرسے کے لیے نکل آتا ہے نا تو ہم اسے اللہ واسطے کا سمجھتے ہیں. کس کا؟ اللہ واسطے کا. یہ لفظ اس وقت بڑا ایک عجیب لگتا تھا کہ بھئی اللہ واسطے کا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو وہ فرماتے تھے اللہ واسطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ سب سے زیادہ فارغ ہے، لہذا جو بھائی کام کر رہا ہے اس کی نیند بھی کوئی خراب نہیں کرے گا. وہ سو رہا ہے نا، کہیں گے دروازے کے قریب شور نہیں کرو، وہ ڈیوٹی دے کے آئے ہیں، اس کی نیند خراب نہیں. والد صاحب ڈبل ڈیوٹی دے کے آئے ہیں تو دروازہ بند، تالا بند، اے سی چل رہا ہے، اس کے قریب بچہ شور نہیں مچا سکتا. وہ سب اپنی جگہ پر ہے. صبح جانا ہے ان کو دکان تو وہ صبح جائیں گے، چاہے خاندان میں شادی ہے، چاہے جہیز کا سامان لینا ہے، چاہے پھپھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ان کو ٹفن بنا کے سب کچھ بنا کے ہم بائک پہ بٹھا کے اللہ کی حفاظت میں جائیں، دعا دے کر کے رخصت کریں. رہ گئے میں اور آپ غریب، آج نہیں جاؤ، آج گھر کا سودا لانا ہے، آج نہیں جاؤ، آج مجھے اسپتال لے کے جانا ہے، آج نہیں جاؤ. وہ طالب علم اللہ واسطے کا ہے. کیا مطلب؟ گھر کے کام، دکان کے کام، اسپتال کے کام، دوائی کا کام، راشن کا کام، الیکٹریشین کا کام، سویپر کا کام، یہ سب چیزیں اس اللہ واسطے کے طالب علم نے کرنی. سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے کہ یار پھر ہمیں کیوں باتیں سنا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ہمارے بڑے ہمیں کہیں گے تو کرنا پڑے گا. تو بھئی آپ کو کیوں باتیں سنائی جائے پھر، ہے نا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں دوست، ہر چیز کی ایک ذہنیت اور ایک عادت ڈلوائی جاتی ہے. جس دن ہمارے ماں باپ کو یہ احساس ہو جائے نا کہ جتنا ان کے والد نے جا کے صبح دکان کھولنا وقت پہ ضروری ہے، اتنا اس بچے نے صبح 7:45 بجے جا کے کلاس میں بیٹھنا ضروری. جس دن ان کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور یہ آپ بٹھائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو کبھی نہیں روکیں گے دوست. وہ اپنا سب کچھ آگے پیچھے کریں گے لیکن آپ کو تیار کر کے بھیجیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود بے قیمت بن جاتے ہیں، سستے بن جاتے ہیں. ہم خود اپنے آپ کو ایک ردی کی ٹوکری بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جتنی خوشیاں ہیں، غمی ہے، تعزیت ہے، منگنی ہے، سب چیزیں ہیں، اس کی خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے نا. اور پھر بڑوں سے کہیں گے کہ میرے لیے فون کر دیں یا درخواست لکھ دیں کہ بھئی میری چھٹی آپ منظور کرا لیں. میں طلبہ سے عرض کرتا ہوں کہ یہی چھٹی اور درخواست آپ اپنے بڑوں سے بولیں، وہ آپ کے آفس میں آپ کے باس کو بھیج دیں. کچھ باتوں کو لیں دوستو، قبول کریں. اپنے علم کے راستے کو اہمیت آپ نے خود دینی ہے. اپنے آپ کو قیمتی آپ ساتھیوں نے خود بنانا ہے. اپنی حیثیت اپنے گھر والوں، اپنے بڑوں اور خاندان والوں کی نظر میں آپ نے خود بنانی ہے. لیکن آپ ہی کبھی چادر لے کے یہاں لیٹے ہوئے، کبھی وہاں لیٹے ہوئے، کبھی ایک جگہ گپ شپ کر رہے ہیں، کبھی ایک جگہ چائے پی رہے ہیں، کبھی ایک جگہ فارغ البال گھوم رہے ہیں، تو گھر والے کہتے ہیں واقعی اللہ واسطے کا، تو کسی کام کا نہیں. تو آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ واسطے کا بننا ہے دوست؟ جی پڑھنا ہے. پڑھنا ہے نا، پڑھنا ہے آپ لوگوں.
تو اب یہ کمزوریاں جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں اس کو دور کرنا بہت ضروری. آج اسی کا ایک واضح نقصان آپ دیکھیں، وہ چیزیں جو ایک عفریت کہا جاتا ہے ایک بے قابو جانور کو، ایک بے قابو جانور. آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن ہے، بعض جانور گاڑی سے ابھی اترے نہیں ہوتے کہ پوری گاڑی ہلا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور اوپر سے بچوں کا مجمع جمع ہو کے جان بوجھ کے شور مچاتا ہے تاکہ کچھ ہو جائے. تو وہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رسی کھلی اور وہ یہ جا وہ جا بھاگ گیا، آدھا علاقہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. یہ بے قابو جانور ہے دوست. اس کو 10 رسیاں ڈالی جاتی ہے، اس کو گاڑی کے ساتھ باندھ کے لایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. عفریت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز بے قابو ہو جائے دوست. اگر آپ نے اس برائی پر موقع پر پیر نہیں رکھا، اس کو نہیں روکا، یہ عفریت چلتے 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 آ کر آپ کی دیوار تک ضرور آ جائے گا. آج تک ہم یہ کہانیاں سنتے تھے کہ بھئی فلاں طلبہ کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے فلاں طلبہ وہ بے ادب ہو گئے، وہ اساتذہ کے احترام سے دور ہو گئے، یہ ہوا وہ، یہ ہم کہتے تھے نا اپنی مجلسوں، اور اپنے مدارس کے طلبہ کے گن گاتے تھے. اس کے لیے بڑے بڑے قصیدے ہم پڑھتے تھے کہ دیکھیں ہمارے طلبہ ایسے ہیں، الحمدللہ ایسے. لیکن جب ان چیزوں سے توجہ ہٹے گی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر نہ دین کو دیکھا جائے گا، نہ پردے کو دیکھا جائے گا، نہ تبلیغ کو دیکھا جائے گا، نہ ماحول کو دیکھا جائے گا. آپ ہی کے دینی ماحول میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات وہ اپنے استاذ کی حیثیت اپنے ہاتھوں سے گرا دیں. ہوا نہیں ہوا دوست؟ ہوا نہیں ہوا؟ ہوا نا. علم میں نا آپ لوگ. ہوا. کیوں ہوا؟ جب ایک چیز کا کانسیپٹ اور تصور نہیں تھا ہمارے ماحول میں، یہ عفریت ہمارے اندر کیسے داخل ہوا کہ ایک طالب علم یا ایک طالبہ اتنی جرأت کر لے، جو ایک نسب حسب والا ایک خاندانی طالب علم ہوتا ہے نا دوستو، یہ اپنے استاد سے باتیں کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ملاتا ہے نا، نظریں جھکا کے بات کرتا ہے، ان کی بات نہیں کاٹتا، ان کی آواز پہ اونچی آواز نہیں بولتا، ان سے آگے نہیں چلتا. یہ ایک خاندانی ایک حسب والے طالب علم کی علامت ہوتی. یہ جو ہر ہفتے ہم روتے ہیں نا دوستو آپ لوگوں کے سامنے، کوشش کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کبھی باتیں سناتے ہیں، کبھی احساس دلاتے ہیں، اس میں دوستو ہمارا کوئی بھی ٹکے کا اپنا ذاتی مقصد نہیں ہے. ہم تو گزار چکے طالب علمی، زیادہ وقت نہیں ہے. اب آگے دنیا کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. بے ادبی کے ساتھ جو طالب علم علم حاصل کرے، بے ادبی کے ساتھ، یقین کریں یہ وفاق میں ٹاپ کر لیں پورے وفاق المدارس میں. لیکن اگر یہ بے ادب ہے، یقین کر لیں اس سے زیادہ اس دین کے لیے مصیبت اور کوئی نہیں بنے گا. با ادب بنے، کن ذہن، کمزور، غبی، کم حافظے والا طالب علم لیکن با ادب ہے، اللہ اس سے بہت بڑا کام لیں گے، بہت بڑا. اور بہت ذہین، فتین، ذکی، تیز پوزیشن لینے والا طالب علم، لیکن اس کے دل دماغ میں جس دن اپنے استاذ کا، معلم کا، معلمہ کا، ادارے کا، یہاں تک کہ ادارے کے فرد کا ادب اگر دل دماغ سے نکلا، چاہے یہ کچھ بھی ہو، آپ اس کی عملی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے.
ایک 2-3 منٹ بس مختصراً بات عرض کرتا ہوں. یہ واقعہ میں نے پہلے بارہا سنا ہے کہ نئے طلبہ بھی ہیں. ہمارے بڑے ماموں جان ہیں حضرت شیخ حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. آپ میں سے بہت سارے احباب ان سے واقف بھی ہوں گے اور ان کو دیکھا بھی ہوگا. اور غنیمت ہے اس وقت اس ملک میں ہمارے اکابر اور بزرگوں کے لیے ان کا وجود. وہ اکثر و بیشتر یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ہم بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے. حضرت کی فراغت 1971 کی ہے، 1971 کی. ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے، حضرت فرماتے ہیں، اور اتنے ذہین طالب علم تھے کہ استاذ کے درس میں سبق جو ہوتا ہے نا، سبق جو استاذ پڑھاتے ہیں، ایک دفعہ سن لیا. اب ہم تو ایک دفعہ سن لیا پھر بھی 10 چیزیں ذہن میں کہ ہاں یہ ترجمہ سمجھ نہیں آیا، یہ لغت سمجھ نہیں آئی، یہ بات نہیں آئی، پھر تکرار بھی کرتے ہیں پھر بھی کچھ چیز. وہ اتنا ذہین تھا کہ ایک دفعہ سبق سنتا تھا دماغ میں محفوظ ہو گیا. حضرت فرماتے تھے امتحان کے دنوں میں ہم رات کو جاگتے تھے، یہ عشاء کے بعد آ کے بستر رکھا، تم لوگ کیا کمزور لوگ ہو، پوری کتابیں زبانی یاد، اور کوئی اس سے اول پوزیشن میں آگے نہیں بڑھا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک استاد سبق پڑھا رہے. آپ نے دیکھا ہوگا سبق پڑھاتے پڑھاتے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی باب ختم ہو گیا، مثال کے طور پہ کتاب الطہارت ختم ہو گئی، اب کتاب الصلاۃ نماز کا بیان شروع ہوگا. طالب علم کو لگتا ہے آج شاید استاذ جلدی ختم کر دیں گے، تو استاذ وہاں تک پہنچے تو وقت باقی تھا. جب استاذ آگے پڑھانے لگے تو طلبہ نے کہا استاذ جی آج یہیں تک پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تھوڑا آگے پڑھانا ہے. اب جب استاذ نے بول دیا تو بات ختم ہے نا دوست. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ طالب علم جو بیٹھا باقی سب خاموش ہو گئے، اس طالب علم نے اس طرح آواز آئی دوستوں آپ لوگ، اپنی کتاب اس طرح بند کی، کہا نہیں بس آج یہاں تک پڑھیں گے استاذ کے سامنے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ استاذ صاحب تھوڑی دیر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو آئے، پھر خاموش کلاس سے چلے گئے. بس کچھ بھی نہیں کہا، خاموش چلے گئے. وہ دن تھا اس طالب علم کا نیچے کا سفر شروع ہوا. اب وہی پوزیشن لینے والا طالب علم ہے، کتاب کھولتا تھا سر میں درد آتا تھا، پھر بند کرتا تھا. امتحان آیا، وہ جس نے آج تک کسی کو پوزیشن میں آگے نہیں بڑھنے دیا وہ بالکل جسٹ پاس ہوا، کچھ نمبروں سے، بس ایسے جیسے پاس ہوا. اس سے اگلا امتحان آیا، وہی طالب علم جو پوزیشن کبھی کسی کو آگے نہیں، وہ فیل ہوا، مدرسہ چھوڑ کے چلا گیا. وقت تھا گزر گیا. حضرت فرماتے ہیں کئی سالوں کے بعد میں ایک دن بس میں بیٹھا گرو مندر سے یہاں سے، اور کہاں جا رہا تھا؟ گولی مار چورنگی. گولی مار چورنگی بس میں بیٹھا، گولی مار چورنگی جا رہا ہوں. کنڈکٹر پیسے لینے آیا، جس کنڈکٹر آتے ہیں نا، تو سب سے پیسے لے، جیسے ہی مجھ تک آیا تو مجھے چھوڑ دی باقی سب سے. میں نے کہا چلیں. دوبارہ آیا، پھر پیسے جمع کر رہے، میری باری جب آتی ہے مجھے دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا بھائی گولی مار چورنگی قریب ہے، میری ٹکٹ لے لیں تاکہ اتر جاؤں. کہا پہچانا نہیں مجھے؟ کہا نہیں. کہا میں آپ لوگوں کا وہ ساتھی ہوں نا، وہ نام بھی لیا اس نے. آپ وہ ہیں، آپ بس کے کنڈکٹر ہے؟ کہا ہاں. کہا جس دن میں نے استاذ کے سامنے کتاب بند کی، اللہ نے میرے عقل کے دروازے بند کر دی، ختم. اب میرے دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی تھی، ہوتے ہوتے محروم ہوا، کام نہیں مل رہا تھا، بس کی کنڈکٹری کر رہا. یہ بات اگر اس میں میری طرف سے کوئی مبالغہ ہو، ہمارے حضرت حیات ہیں، ہمارے ماموں جان اللہ ان کو برکت نصیب فرمائے،
جواہرات شمسیہ ان کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور جا کے آپ ان سے سن لیں۔ احتیاط کرنی چاہیے دوستو۔ استاذ کے ادب کے بغیر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے میں زندگی گزار لوں گا، گزارے گا، لیکن جانور سے بھی بدترین زندگی گزارے گا، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے دوستو آپ کے نمبر کم آئے، آپ محنت کر لیں گے، تکرار میں زیادہ وقت دے دیں گے، استاذ کی ڈانٹ سن لیں گے، سب چیزیں قابل قبول ہیں۔ ادب میں جس دن فرق آیا، کسی استاذ کے پیچھے اس کی غیبت کر لی، کسی استاذ کی ڈانٹ پر آپ نے سمجھا کہ جی یہ مجھے کیسے ڈانٹتی، تو سمجھ جائیں کہ اب پکڑ آنی تو ہے، کب آتی ہے اور کیسے آتی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ خیال کریں، احتیاط کریں، بے ادبی والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ استاذ کا ڈانٹنا، مارنا، باتیں سنانا، یہ سب چیزیں اس طالب علمی کے سفر کا حصہ ہے، اور اس پہ کوئی برا نہیں لگتا دوستو۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ماریں تو ایسا ہوتا ہے کہ کہا جائے بھائی آج تو میری بڑی بے عزتی ہو گئی۔ والدین کی مار بے عزتی لگتی ہے دوستو؟ نہیں نا۔ استاذ کا درجہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ استاذ کا مقام والدین سے بڑھ کر ہے۔ استاذ کی مار میں بے عزتی کیسے ہو سکتی؟ اس کی ڈانٹ میں بے عزتی کیسے ہو سکتی؟ یہ تو دوسرا طالب علم آپ کو خراب کرتا ہے، وہ کہتا ہے اوہو آج تو آپ کو ڈانٹ پڑ گئی، آج تو آپ کو خالد صاحب نے یہ بول دیا، آج تو آپ کو 2 چماٹے لگا دیے، آج ڈنڈا مار دیا۔ یہ وہ شیطان طالب علم ہوتا ہے جو انسانی شکل میں بیٹھا ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ میں کھل کے بات کر رہا ہوں آج، تاکہ ان فتنوں کو سمجھیں دوستو۔ یہ چیزیں آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ جس دن استاذ خاموش ہو گئے آپ سے اور انہوں نے آپ کے غلط کو غلط کہنا چھوڑ دیا، کہا بھئی آپ کی مرضی ہے جو چاہیں کریں، اور خاموش چلے گئے، سمجھ جائیں دروازے بند ہونے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اس لیے دوستوں احتیاط کے ساتھ چلیں۔ استاذ مثل ماں باپ ہے، کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو ضائع نہیں کرتے، یہ سمجھ لیں۔ چاہے باہر کے دوست آپ کو کچھ بھی کہے نا، یقین کر لیں کوئی آپ کا نہیں ہے۔ یہ اندازہ تھوڑی دیر میں جا کے ہوتا ہے۔ کوئی استاذ اپنے طالب علم کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ لے، یہ اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی دوست۔ اب طالب علم ہمارا ہو، طالب علم ہمارے مدرسے کا ہو، دوسرا کوئی اس کو خراب کرے اور میں آنکھیں چھپا لوں، قیامت کے دن کا مجرم ہوں میں کیسے برداشت کر لوں؟ جب آپ کے بڑے آپ کو ہمارے حوالے کر کے گئے تو آپ تو ہماری امانت ہے۔ ہم آپ کو کسی کے پاس دیکھیں گے اور ہمیں لگا کہ آپ خراب ہو جائیں گے، ہم آپ کو ٹوکیں گے، روکیں گے، باتیں سنائیں گے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اساتذہ سے، ادارے سے، اپنے بڑوں سے، والدین سے، اکابر سے جڑ کر چلیں۔ ان کی مار، ان کی ڈانٹ، یہ زندگی کی وہ نعمتیں ہیں جو بعد میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، پیسے دے کر نہیں ملے گی آپ کو۔ پھر ہر ایک کی باتیں سننی پڑیں گی، ہر ایک آپ کو باتیں سنائے گا، ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، اور آپ ان دنوں کو یاد کریں گے دوست۔ تو الحمدللہ ہمارے طلبہ تو ایسے نہیں ہیں، ایسے نہیں ہے نا انشاءاللہ؟ آپ تو اساتذہ کی ڈانٹ اور مار کو برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں۔ کسی کی باتوں میں نہ آئے۔ کوئی استاذ کی غیبت آپ کے سامنے کرے نا، کوئی طالب علم کرے آپ کے سامنے استاذ کی غیبت، اس طالب علم سے آئندہ ہاتھ بھی نہیں ملا۔ یہ میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو آپ کے سامنے اپنے استاذ کی غیبت کریں اس سے احتجاجاً ہاتھ نہ ملائے۔ اور اگر وہ آپ کو کہے نا کہ جی 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ہاتھ ملانے پر یہ گناہ ہے، بولے وہاں پہ مسلمان لکھا ہے اور بین السطور محدثین نے لکھا ہے اس مسلمان سے مراد غیرت مند مسلمان ہوتا ہے۔ بے حیا بے شرم مسلمان 3 دن نہیں 3 صدیوں اس سے دور ہو جاؤ، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ
3 دن سے زیادہ تعلقات کی نفی جو آئی ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، یہ باحیا مسلمان کے لیے جو اتنا بے شرم گرا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی غیبتیں کرتا ہے، یہ تھوڑی اس حدیث کا مصداق ہے. اس کو جتنا دور پھینک سکتے ہیں پھینک دے اپنی صفوں سے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ آج عصر میں آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس 1 منٹ کے لیے پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تمام طلبہ ساتھی کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کر لیں. اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کو یکسو کر لیں. تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. انشاءاللہ عصر کی نماز میں طلبہ تشریف لائیں اور بہت اچھا لگے گا کہ جس طرح آپ اس وقت بیٹھے ہیں عصر میں اسی طرح بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے؟ آئیں گے انشاءاللہ. کچھ باتیں وہ عصر میں کر لیں گے. ساتھی ترتیب سے واپسی کریں. 2 ساتھی جا کے